حماس کے تعلق سے سنی علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس میں یا اس پر عمل دخل زیادہ تر روافظ کا ہے، شیعوں کا ہے، جنہوں نے تاریخ میں کبھی سنیوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، سنیوں کو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ غیروں کا ساتھ دیا ہے، صحابہ کی تکفیر کی ہے، نئے نئے مسلک بنائے ہیں، حدیثیں گڑھی ہیں، قرآن کو مجروح کیا ہے، قرآن کو مشکوک بنایا ہے، صحابہ کرام ان کا سب سے اول نشانہ ہے، اور سنیوں کی سے دشمنی ان کے دین اور مسلک کی بنیادوں میں شامل ہے، اس لیے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے، ہمیشہ غیروں کا ساتھ دیا ہے۔ اس میں آر نہیں محسوس کی، لہذا یہ جو لوگ مطلب آ کے بات کر رہے ہیں اور کڑ کڑ کے مر رہے ہیں، کڑ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعائیں کریں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ ہائی لائٹ کریں ان ایشوز کو، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کو آر دلائیں، گالی گلوچ کے ذریعے نہیں، ایمانی غیریت کے ذریعے، ورنہ اگر آپ دوسری طرف جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ملک کے اندر ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، یہی فلسطین بن جائے گا، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو، تو کفار ہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے نا۔ لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بڑے بڑے ملے تھے جن کی محبت میں یہ ہمارے ساتھ لڑا کرتے تھے، یہ سارے ان کے اندھے فالوورز، آج ان سے، آج جمعے کا دن تھا، ان سے پوچھتے نا کہ بتاؤ بھی تم نے کیا کیا، کیا کر رہے ہو، عملی اقدام بتاؤ کیا کر رہے ہو، صرف چندے ہی کھائے ہیں پوری زندگی تم لوگوں نے، آج مشکل وقت آیا تو کیا تم نے لایا عمل تیار کیا ہے بتاؤ۔ میں پولیٹیکل جماعتوں سے پوچھوں گا، ایک سینٹ کا اجلاس بھی تم لوگ بلا سکے؟ اس سے مشکل وقت آنا تھا مسلمانوں کے اوپر، سینٹ کا اجلاس نہیں یہ لوگ بلا سکے، بھئی کہیں وہاں پہ ڈسکشن کی تو مائی باپ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، مائی باپ یورپ ناراض نہ ہو جائے، کیوں بھئی؟ اور تم سے تو شمالی کوریا اچھا نکلا، جس کو دہشت گرد امریکہ نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا، انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت کر دی ہے یار، چائنا نے حمایت کر دی ہے، ان کی اتنی حمایت کرنا بھی کافی ہے۔ لیکن اگر وہی والی حمایت کرنی ہے طیب اردگان نے یا پاکستان نے یا طالبان نے، طالبان کو تو خیر ابھی تک توفیق ہی نہیں ملی، یا کسی اور نے، مہاتیر محمد نے یا محمد بن سلمان نے، تو پھر تم میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ اتنی حمایت تو کافر بھی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی، تو حالت تو آپ کے سامنے ہے۔ ہم تو بس بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بالکل ہم یہی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ کیا کریں، سیدھی سی بات ہے، یہ خود اللہ کے حضور جواب دے ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں قیامت کے دن اگر کسی نے اپنے پوسٹ کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اس نے قیامت کے دن کہنا ہے کہ میں ایک لاوارث لاش کی طرح فٹ پاتھ پہ مر جاتا، مجھے کوئی کفن دینے والا نہ ہوتا، لیکن میں مسلمانوں کا وزیر اعظم نہ ہوتا، میں مسلمانوں کا آرمی چیف نہ ہوتا، میں مسلمانوں کا چیف جسٹس نہ ہوتا، اس سے بہتر تھا میں لاوارث مر جاتا، مجھے کوئی دفنانے والا نہ ہوتا، کم از کم قیامت والے دن میری پکڑ نہ ہوتی۔ بس اس سے زیادہ میں کس لیول پہ اتر کے کسی کو سمجھا سکتا ہوں۔ اور اگر کسی نے انصاف کیا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کہ عرش کا سایہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو ملے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو کسی قوم کا حکمران ہے اور وہاں پہ انصاف نہیں کرتا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں، رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور نبی اسلام نے پہلے نمبر پہ حکمران کا ذکر کیا کہ اس سے پوچھا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، میں بڑا حیران ہوں، ویسے تو چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ان لوگوں کی ٹویٹیں آ جاتی ہیں، کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر کوئی بات کر دے تو دوسری طرف سے آئی ایس پی آر کی ٹویٹ آ جاتی ہے جواب میں، تو یہاں پہ تو مجھے اس لیول کی کوئی ٹویٹ نظر نہیں آ رہی۔ بس اب کیا کر سکتے ہیں جی، ہم یہی کچھ کر سکتے تھے جی۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے، اسرائیل پر قنوت نازلہ پڑھنا ہے، ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا صرف فجر میں ہی پڑھنی ہے؟ اور دعا یاد نہ ہو تو موبائل سے دیکھ کر دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیں موبائل سے دیکھ کے۔ اس میں سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب قنوت نازلہ پڑھتے تھے نا یوں، تو آپ مسلسل پڑھتے تھے، اور ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے، 5 نمازوں میں آپ پڑھتے تھے، ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد۔ وتر کا جو قنوت ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے، لیکن یہ رکوع کے بعد ہوتا ہے۔
یعنی ظہر کی 4 رکھتے ہیں تو چوتھی رکعت میں آپ کریں گے، فجر کی 2 ہیں تو دوسری میں کریں گے، مغرب کی 3 ہیں تو تیسری میں کریں گے، اور صرف فرض میں آپ پڑھیں گے۔ جی نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے، فلسطین کی مدد کے لیے عراق اور جارڈن کے لوگ نکل رہے ہیں، اور اگر انڈیا اور پاکستان سے لوگ نکلے تو ہمیں بھی نکلنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو جنگ کرنی ہے۔ نہیں، کیا نکل رہے ہیں مطلب ان کے پاس کیا ہے؟ وہاں جا کے کیا کرنے لگے ہیں وہ؟ لاشیں ہی ان کی آئیں گی اور تو کچھ نہیں ہے۔ نوجوانوں کے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ فورسز کا کام ہے۔ اگر فورسز نہیں کر رہی یہ کام، وہ اللہ کے حضور مجرم ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کو اس بات کے اوپر ابھارنا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی سٹانس لیں۔ جی نیکسٹ۔